اللهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین، خصوصاً سامعین حضرات، کہ آج ہمارا سورہ کاف کی آیت نمبر 2 کی اپنی تلاوت سنی کی اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم فرماتا ہے افحسب الذین، کیا ان لوگوں نے گمان کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کیا تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو، عبادی میرے بندوں کو میرے علاوہ اولیاء بنا لیں۔ اولیاء کے متعلق ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ والے کھول دے، یہ بند کر دے، بہت تیز یار۔ کہ دیکھیں اس کو اگر نہیں سمجھو گے، قرآن پاک میں جا بجا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کافروں نے کہا کہ میرے علاوہ میرے بندوں کی اولیاء بنا لے، تو یہاں کیوں سے ولی مراد ہے؟ حالانکہ اللہ کریم نے تو مسلمانوں کی تعریف کی ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں تعریف کرتا ہے سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، مسلمان مرد اور عورت ایک دوسرے کے ولی ہے۔ اور ایک اور آیت سنا دوں، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 55 کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ان کی تعریف کی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ولی، لیکن یہاں جو جن کا رد ہو رہا ہے، جہاں پہ رد آتا ہے نا کہ ولی نہیں ہے، تو وہاں حقیقی معنی میں، معبود کے معنی میں، کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، خدا کہہ دیا، ان کی عبادت کے در پہ تھے۔ بولا یہ نہیں ہو سکتا، اس معنی میں کوئی من دون اللہ، یعنی کہ اس کو اللہ کو چھوڑ کے اور اس کی عبادت کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کے اچھے طریقے ہوتے ہیں، وہ آپ کو طریقے بتاتے ہیں، عبادت کے طریقے بتاتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر خدائی صفات نہیں ہوتے کہ آپ ان کی عبادت کریں، یا آپ ان کو اپنا خالق مانیں، نعوذ باللہ، یا ان کو مشکل کو حقیقی مانیں، اس طرح عقیدہ آپ کا بن جائے کہ چلو اللہ نے ہمارے لیے اس کو بھیجا۔ نہیں، اس نے اس لیے بھیجا کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو کیا کافر سمجھتے ہیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے اور ان سے کچھ نفع پائیں گے؟ ان کا یہ گمان فاسد ہے، بلکہ وہ بندے انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن فرمایا میں ان سے بیزار ہوں، یا اللہ میں نے تو ان کو یہ بات تھوڑی بتائی کہ مجھے خدا کا ہو، یا مجھے جو ہے نا تم اللہ کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ جاؤ، میری بات کرو۔ اور کافروں کا گمان فاسد ہونے کی وجہ سے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس قسم کے عقیدے فرشتوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نسل جوڑی، نعوذ باللہ، بنات اللہ، فرشتوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ، یہ شرک عقیدہ ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تو تم فرماؤ، آپ کہہ دیں، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں کون ہیں؟ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمل کرنے میں مشقتیں اٹھائی اور یہ امیدیں کرتے رہے کہ ان کے اعمال پر فضل و عطا سے نواز
زے جائیں گے مگر ان کے بجائے ہلاکت و بربادی میں جا پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں کہ ان کے اعمال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ غاشیہ کی یہ والی آیت پڑھی تو ایک پادری کو دیکھا، ایک راہب کو دیکھا کہ وہ اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو اس نے بولا دیکھ اس کی حالت دیکھیں۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ والی عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت جھیلیں، اور تصلی نارن حامیہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کے گریں، تسقی من عین آنیہ، اور نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائیں ان کو۔ تو قیامت کے دن اس طرح کے تا ختم قیامت آگ کے پہاڑ پر چڑھیں گے، اتریں گے۔ تو یہ اتنی مشقت دنیا میں کی، آج بھی بہت سارے پادری وغیرہ لگے رہتے ہیں، اپنے اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے راستہ غلط چنا ہے، اب طریقے غلط چنے، شیطان دشمن اس پر حاوی ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو فرمایا عبداللہ بن عباس نے کہ یہ یہودی اور عیسائی ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب مردود ہے۔ اللہ بولو ایسے عقیدے سے بچائے کہ انسان تو کوشش کرے لیکن اس کا راستہ غلط ہے۔ آپ اگر ایک شخص تھا تو وہ بولا حج کرنے جا رہا ہوں نا، لیکن اس کا چہرہ اس طرف تھا، کسی نے بولا کہاں جا رہے ہو؟ بولا حج کرنے۔ ارے بولے جس راستے پر تم جا رہے ہو تم تو مزید حج سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ کیونکہ اگر ایک منزل کی طرف جا رہے ہو تو راستہ تو صحیح ہونا چاہیے نا۔ اللہ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ اٹھتے بیٹھتے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیوا تھے، لیکن شیطان نے ان کو بت پرستی پہ لگا دیا تھا۔ وہ بتوں کو بولے نہیں وَمَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ تو اللہ کے قریب کر دیتے۔ سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 میں یہ ہے۔ تو غلطہ تو یہ ہمیشہ کوشش کرو کہ بعض اوقات لوگ ایسے بدعات میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا اس کرۂ ارض پر کہ کتنے لوگ ہیں وہ رات دن لگے رہتے لیکن راستہ ان کا غلط ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی سنتیں چھوڑ دی، فرائض چھوڑ دی، واجبات چھوڑ دی، ایک غلط طریقہ پکڑا ہوگا، اس کے ذریعے مسلمانوں سے پیسے جمع کرنا، ادھر ادھر خرافات، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کی مصداق بنے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خلوت نشین رہتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل ہروا یعنی خارجی لوگ ہیں، خوارج، اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کے مختلف تعبیریں ہیں، کیونکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو عبادت یا ظاہری اچھے اعمال میں محنت و مشقت تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے وہ مردود ہوتا ہے، نہ ان کا فاتحہ نہ درود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اور ریاکاری کرے، نماز تو اچھی وہ بات ہے نا۔ ایک انسان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن جہاں پہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ نجس ہے۔ ایک انسان جو ہے نا حج کر رہا ہے لیکن وہ پیسہ جو ہے نا حرام کا کمایا ہوئے، رشوت سے لیا ہوئے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ انسان محنت تو کرتا ہے، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں علماء کے ساتھ بیٹھنا، پھر اس پر محنت کرنا کہ آپ دنیا کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں محنت کرو۔ ہمارے پشتوں کا وہ ہے، ایک کہاوت ہے، ہر سرگرے شاگل نوی، وہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں نا کہ ایک شخص رہتا تھا تو ان کے پڑوس میں ایک لال داڑھی والا رہتا، اس کا نام تھا شاگل۔ تو ایک دن وہ اس کا بچہ جو ہے نا اس کے ساتھ بازار گیا، تو جب بازار میں گیا تو وہاں اس نے ایک لال داڑھی والا دیکھا، اس نے کہتے ابو ابو شاگل انکل۔ ارے اس نے بولے بیٹے ہر لال داڑھی والے شاگل نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں ہر ممبر اور محراب میں بیٹھنے والا مولوی نہیں ہوتا۔
وہ آپ کو پتہ نہیں فرقواریت میں، لسانیت میں، عصبیت میں لے کے اپنا بھی بیڑا، اس کا تو ویسے بیڑا غرق ہے، لیکن آپ کا بیڑا سوشل میڈیا پر کتنے بدتمیز لوگ آتے ہیں. ہاں امام بخاری وہ تو فلاں تھے، امام مسلم یعنی سیاستہ کے محدثین اتنے بڑے ولیوں جن کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے افعال اقوال کو جمع کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس جیسے مجتہدین کرام، بڑے بڑے اولیاء اعظام ان کے در پہ ہوتے ہیں، اور اپنے اس دور میں آ کر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے صحیح ریسرچ کیا، تراویح بھی غلط اور یہ بھی غلط اور یہ فلاں بھی غلط اور یہ سلسلہ بھی غلط اور فلاں بھی غلط. ہاں تو اب 1500 سال بعد آیا تو اتنا بڑا شعر بن کے آ گیا. ہاں کم از کم اتنا کہہ دیتا کہ دیکھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے جو حضور کے دور کے قریب تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے، پھر بھی کچھ بات سننے کو، لیکن نہیں وہ شرک شرک شرک، ہاں شرک بدع حرام. ہاں تینوں باتیں سیکھ لیے، اللہ ان کے شر سے بچے، بولو آمین. تو اس اشارتاً معلوم ہے کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں. اور صحیح بخاری میں خارجیوں کے متعلق صراحتاً کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تم اپنے نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے. بخاری میں 3610 نمبر یہ حدیث مرقوم ہے. یہ دین سے خارج ہوں گے، اگر جو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے. بہت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے. ہاں بھئی وہ کوئی عام لوگ بھی تو نہیں، عام صحابہ کی کتنی شان ہے، اور یہ خارجی جو ہے اتنا بڑا ان کا خراب عقیدہ. دیکھیں خارجیوں میں سب سے پہلا اور ان میں سب سے بدترین شخص ذو الخویسرہ تمیمی تھا. اس نے پیارے آقا دو جان علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی، اور یہ الفاظ اس نے کہے اعدل یا محمد. بھئی حضور علیہ السلام کی شان، اگر وہ حضور نے فرمایا میں اگر انصاف نہیں کروں گا نا تو دنیا میں کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا، اور اس کا نام لے کر کہتا ہے انصاف کر، یہ انصاف نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اتنی جرات حضور کے بارے میں اس کے سب، تو اس کا ایمان کہاں ہے؟ صحابہ بولے اس کا سر تن سے جدا کرتا ہے، ارے بولے اس کی نسل قیامت تک چلتی رہیں گی. حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس. اڑتے بیٹھتے جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہو، حضور کا نام لے تو ذرا ادب سے لے. منبر پر بیٹھ کر نبی کے بارے میں کہتا ہے، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا. قرآن پاک کی آدھی پڑھ کے دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. ارے بھائی آیت پوری کرے، ایسے کیوں کرے؟ میں نے خود عرب کے سرزمین پہ پڑھا، ایسے لوگ میں نے بولا تم یہودیوں کا طریقہ پوری آیت پڑھا کرو. یہ تم پڑھتے ہو عادیات اللہ ماشاءاللہ نہیں پڑھتے. وہاں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھتے. حضور علیہ السلام جیسے مخلوق میں کوئی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، تم اسے بکواس کرتے ہو. ایسے خرافات، اللہ ان کے شر سے بچا، بولو آمین. تو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ذو الخویسرہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اس وجہ سے انہیں خارجی یعنی دین سے نکل جانے والا کہا جاتا ہے. یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار شب بیدار تھے، ان کی عبادت و ریاضت و تلاوت قرآن میں مشغولیت دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حیران ہوتے تھے. لیکن ان کے عقائد و نظریات انتہائی باطل تھے. ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا جو فساد کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ والا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ جہنم میں جائے گا اور یہ مشرک کافر ہے. ہمارا کتنا پیارا عقیدہ ہے، انسان کتنے بھی گناہ کر لے لیکن گناہ کو جائز نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا. بڑے سے بڑا گناہ کر لے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے مال کسی کا کھا لیا، اللہ نہ کرے شراب پی لیا، اللہ نہ کرے چوری کی، اللہ نہ کرے والدین کے نافرمانی کی، اللہ نہ کرے نماز چھوڑ دی، اللہ نہ کرے قتل کیا. یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں.
اگر اس کا ارتکاب کیا اسے بولے میں نے غلط کیا اور پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اگر اس نے توبہ نہ بھی کی پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ شخص کافر نہیں ہے، گناہ کبیرہ کیا، اللہ کی مرضی۔ اللہ کریم نے سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں 116 دو جگہ سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن مشرک کافر کو نہیں معاف کرے گا۔ لیکن یہ کہتے نہیں بس گناہ کیا یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، خارجی۔ مسلمانوں کا خون بہانا ان کا بہترین جو ہے نا وہ ہے مشغلہ ہے، مسلمانوں پر کفر کا۔ بھائی عوام ہے تم، اس قدر وہ خطرناک عقیدہ تو نے اپنایا ہوا ہے۔ اللہ ان کے برے عقیدے سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ان کے عقیدے سے مخالف ہو وہ بھی مشرک۔ ہاں انا للہ و انا الیہ۔ ان ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مشرک قرار دے دیا۔ اب دیکھیں اور نہروان کے مقام پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی شان کے تمام ظاہری عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت اور رات دن بھر تلاوت قرآن کرنے کو خاطر میں نہ لائے، اور ان کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کیا اور انہیں قتل کر دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو حضور نے فرمایا تھا کہ ان کا بڑا ہوگا وہ ایسے ایسے ہوگا، ان کا ایسا یہ ہاتھ ایسے کٹا ہوگا، پوری نشانی بتائی، اور لاشوں کو نکالتے نکالتے ایک لفظ بولا یہ الحمدللہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں یہ دیکھیں صحابہ کے دور میں یہ لوگ آئے تھے، خارجی یہ حضرت علی کے دور میں آئے تھے، یہ گستاخ، اور پھر جو یہ دوسرے جو آئے تھے معتزلی، یہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے دور میں آئے تھے۔ ہاں بولا یہ کوئی عدل تھوڑی ہے کہ بچے بھی جنت میں جائیں، نہیں، جس نے اعمال صالحہ کیے وہ جنت میں جائیں گے، مسلمان ہیں، بچے نہیں جائیں گے۔ نحن، اور یہ کلمے انہوں نے دہرائے، نحن اہل العدل والتوحید۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم جو ہیں توحیدی ہیں۔ بھئی توحیدی کا معنی یہ ہے کہ اللہ والوں کے پیچھے پڑ جائے، ان کے اوپر فتوے لگا لے، دوسروں کو دین کے طرف بلاؤ، بھائی دین سے نکالو نہیں۔ اسے معلوم ہے کہ کسی کی لمبی لمبی اور ظاہری خشوع و خضوع سے بھرپور نمازیں، رقت انگیز اور درد بھری آوازیں میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے واعظ اور نصیحت اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کے عقائد درست نہ ہو۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بد عقیدہ اور بد مذہب شخص کی کثرت عبادت، تقوی و طہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیزوں سے ہرگز متاثر نہ ہو، اور نہ ہی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے طرف مائل ہو، بلکہ ہمیشہ ان سے دور ہے۔ ان لوگوں کے اندر سب سے بڑی بات ہے جن کو ہم گستاخ کہتے ہیں، ان کے اندر تکبر بہت ہوگا بس۔ اب ہم یہاں پہ میں اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں بھائی اگر کسی ایسے جگہ پہ آپ چلے گئے کہ سب لوگ اقامت میں کھڑے، آپ کھڑا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی اتنی مخالفت نہیں کرو گے یہ سب غلط ہے اور پکڑ جائیں کہ میں تو، اور یہ ایک آئے گا سب لوگ آرام سے بیٹھے یا کر یوں ہو جائے گا، اکڑ جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے بیٹھیں، ایک مستحب عمل ہے، لیکن کھڑا ہونا بھی اس وقت کوئی سنت نہیں ہے۔ ایسے بھی نہیں ہم الحمدللہ رات دن کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہماری پوری فقہ کی کتاب کا چھوٹی کتاب سے لے کر ہدایت تک، حالانکہ اپنے آپ کو بولیں کہ ہم بھی حنفی ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ بس جیسے کام فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے کھڑا ہونا برا نہیں ہے، تو تمہارا یہ تکبر، یہ غرور برا ہے کہ ہمارے سنی لوگ جہاں بھی ہوں گے پرامن سے کسی پر فتویٰ، ان کا ایک فرد بھی آئے گا نا اس مسجد میں، وہ آپ سے ملے گا یہ تو یوں نہیں کرتے، یہ تو غلط ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ڈھنگڑا ہے۔ ٹھیک ہے آپ دعا نہیں کرتے، لیکن جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہمارے اوپر فتویٰ تو نہیں لگا نا، نہیں یہ دعا کرے، یعنی دعا کرنے والوں پر وہ فتویٰ لگا یہ جہنم۔ بھئی دعا میں کون سی جہنم میں جانے کے وہ ہیں؟
ہمیں قرآن نے چھوٹ دی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورت نمبر 2 پار نمبر 2 آیت نمبر 186 میں، اور پھر سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں کہ میرے بندوں کو بتا دو جب مانگے میں عطا کروں، اجتماعی طور پہ مانگے، آپ بیٹھ کر مانگے، کھڑے ہو کر مانگے، لیٹ کر مانگے، تنہائی طور پہ مانگے، چلتے ہوئے مانگے، اللہ تعالیٰ نے پابندی تھوڑی لگائی اے اللہ مجھے اب تو کہتے کہ نہیں یہ اس میں انسان کو کھلی چھوٹ ہے، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، کریم مولا نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں، ارے انہوں نے جو کچھ کہا یہ برباد ہے۔ پیارے اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ تمام صحابہ سے محبت، کسی صحابی سے برے لفظ سنے کسی اور سے ان سے دشمنی۔ بھئی صحابہ کے بارے میں دیکھ، جس صحابی کا نام سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، اہل بیت اعظام، یا کیا بات ہے، جب نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں میرے نبی کے اہل بیت، نبی کی محبت میں جھوم اٹھتے ہیں اہل بیت۔ اچھا اللہ والوں کا نام سنتے ہیں، کیوں محبت ہے؟ کہ بھئی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، یہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ مجتہدین کرام کا نام لیتے کہتے ہیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ محدثین کرام کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا امام بخاری کی کیا شان ہے، امام مسلم اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ کیا شان والے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ والدین کی خدمت، پڑوسی اچھا سلوک، پوری کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا، ولقاء اللہ تعالیٰ کی ملاقات، فحبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے تول قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمالوں کا وزن نہیں کیا جائے گا، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے اور قیامت کی دن آئیں گے ہباء منصورا۔ اس پر انشاءاللہ کل مزید تھوڑی سی تفصیل کریں گے کہ قیامت کے دن کن کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کن اعمالوں میں وزن ہوگا، کن میں نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ آرام سے کہہ دیں بھائی ہمیں یہ صحیح لگا، ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی حساب کتاب بروز محشر ہوگا کہ ہارا کون اور جیتا کون۔ اللہ تعالی ہم تو ہر رکعت میں مانگتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ غلط راستوں سے بچا، غلط علماء کے اٹھنے بیٹھنے سے بچا، یا کریم مولا پیارے عقائد و جان کو جو تو نے دین اسلام کی تعلیمات یا اللہ ہم تک انہوں نے پہنچائی، پیارے صحابہ نے انہیں عملی جامہ پہنا، پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ کریم مولا ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی نیکیاں کرنے والے بنا دے، صحیح عقائد نصیب فرما پیارے اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔